بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر ایسا ہوگا کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، وہ بات کی جو تم نہیں جانتے، یعنی بے بنیاد بات کر رہے ہو تم اللہ کے بارے میں۔ اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کی آزمائش کے نتیجے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم زیادتیاں کرو، ظلم کرو، اور اس کے باوجود تمہیں سزا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو بہت تھوڑی ہو؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ بات تمہاری خوش فہمی ہے۔ بدقسمتی سے یہی چیز مسلمانوں کے ہاں بھی آ گئی ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اول تو ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اب مسلمانوں میں سے کوئی کچھ بدقسمت اگر تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے بھی تو بس وہ چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں، اس لیے کہ ان کی سفارش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بھی، یہودیوں کی بھی یہ غلط فہمی دور کی، اور اس کے نتیجے میں ہماری بھی غلط فہمی دور کی کہ ایسا وعدہ اللہ نے کسی سے نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ کا اس دنیا میں جو امتحان کا فیصلہ ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ امتحان انصاف کی بنیاد پر ہوگا، ہر ایک کے ساتھ معاملہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیوں نہیں، یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ من کسب سیئۃً، جس کسی نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ چند دن کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کوئی برائی کی، کوئی جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، زیادتی کی، ظلم کیا، کوئی غلط کام کیا، اور پھر اس پر توبہ نہیں کی بلکہ کرتے چلے گئے، اس کو وہ جسٹیفائی کرنے لگے، اس کے بارے میں دلائل پیش کرنے لگے، ڈھیٹ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد وہ نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر کرم رحم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان پر کہ جو اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، غلط کام بے دریغ کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے اس لیے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں یا اللہ کے چہیتوں کے ماننے والے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کا کسی سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں چاہے کچھ بھی کرے، حرام خوری کرے، وہ اللہ کے ہاں بچ جائے گا اس لیے کہ اس کا تعلق کسی مذہبی گروہ سے ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ مسیحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا اصول آیت نمبر 81 میں سورہ بقرہ کی واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص برائی ایسے کرے گا کہ برائی اس کے اوپر چھا جائے گی، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے ایمان سب کو چھین لے گی اندر سے، تو پھر وہ بچے گا نہیں، چاہے اس کا تعلق کسی گروہ سے کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو
صحیح طرح سے پڑھیں اور اپنے آپ کو دین میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچائیں.